اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیتیں پڑھیں گے 207 اور 208، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، مَن یسری نفسہ، جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، اپنی انا کو توڑ دیتا ہے، اپنا نفس اپنی ذات قربان کر دیتا ہے۔ کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ہر چیز دے دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی دے دیتا ہے، اپنی انا بھی قربان کر دیتا ہے، کسی چیز کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ یشری نفسہ، اپنا آپ بیچنا کیا ہے؟ کیا کوئی خود کو بھی بیچتا ہے؟ آپ دیکھیے پرانے زمانے میں جب غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی تو انسانوں کو پہلے غلام بنا لیتے تھے، پھر انہیں بیچ دیتے تھے، ان کی قیمت لے لیتے تھے۔ لیکن یہاں کسی کو بیچنا نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ اپنا آپ بیچنا۔ اور وہ کس کو بیچنا؟ اللہ کو۔ ان اللہ اشتری، اللہ نے خرید لیا۔ بیچنا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی خاطر دے ڈالے۔ مثلا جہاد فی سبیل اللہ میں اگر اس کی جان بھی جائے تو اسے پرواہ نہیں، لیکن اگر ایسا کوئی موقع نہیں تو پھر کیسے بیچنا؟ اپنا آرام، اپنی نیند، اپنی خوشی، سب کچھ فی سبیل اللہ قربان کرنا۔ کس طرح؟ اللہ کی رضا کے کام کرنے کے لیے، خود کو خوب تھکانا۔ مثلا آپ کو تہجد کی نماز پڑھنی ہے، کب پڑھیں گے؟ اپنا نفس ماریں گے، اپنی نیند کو قربان کریں گے، تب ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح علم حاصل کرنا، قرآن یاد کرنا، سیکھنا اور سکھانا، تعلیم دینا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں پر احسان کرنا ہے، اسلام نافذ کرنے میں پیش رہنا، اقامت دین کے کاموں میں لگے رہنا، دین کی سربلندی کے کام کرنا۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان اپنا آپ، اپنی ذات کو پیچھے کر دیتا ہے، اپنی ذات کے فائدے پس و پش ڈال دیتا ہے اور دوسروں کے فائدے آگے کر لیتا ہے۔ آپ نے ساری مرضیاں چھوڑیں اپنی، یہ دراصل کیا ہے؟ نفس کو بیچ دیا ہے۔ بیچنا مطلب ایکسچینج کرنا، اللہ کے حوالے کر دیا، اس کے بدلے اللہ سے اچھی جزا کی امید کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کے کاموں سے باندھ لیا ہے، جس سے نفس منع کرتا ہے۔ کچھ چیزیں آپ خوشی سے اللہ کو دیتے ہیں، کچھ چیزیں آپ کو مجبوراً دیتے ہیں، اس کے درجے مختلف ہیں۔ اصل چیز ہے دینا۔ من یشری نفسہ، وہ اپنے بدن کی، اپنے جسم کی، اپنی خواہش کی پرواہ نہیں کرتا، بس وہ دے دیتا ہے کہ بس یہاں میرے رب کی مرضی ہے، یہ میری جان جاتی ہے، آرام جاتا ہے یا نیند جاتی ہے، اسے اس کی فکر نہیں۔ یشری بیچتا ہے، اپنا آپ دے ڈالتا ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی بھی باتیں سنتے ہیں، پلٹ کر جواب نہیں دیتے، صبر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے لیے جو کر رہے ہیں، احسان کس پر ہے؟ یہ نفس کو بیچنا ہوتا ہے۔ نفس ابتغاء، اور چاہتا کیا ہے؟ ابتغاء۔ کون سی کوشش ہوتی ہے؟ یعنی کوشش کر کے کچھ چاہنا کہ کسی طرح مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، کسی طرح وہ خوش ہو جائے، اس کا اپروول مل جائے۔ کسی انسان کا اپروول نہیں چاہیے، صرف اللہ کا چاہیے، وہ راضی تو سب کچھ ہے۔ مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب واقعی انسان اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ واللہ رؤوف بالعباد،
اللہ بھی اپنے بندوں پر انتہائی شفیق ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے خاطر اتنا تھکتا ہے تو اس کو اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں، تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، کسی کو نہیں پتہ کہ تمہارے جسم کا اس وقت کیا حال ہے۔ اللہ کے آگے قیام کرتے وقت تمہاری پیشانی جھکی ہوتی ہے۔ وہ اپنی پسندیدہ چیزیں بھی اللہ کی خاطر دے دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے نفس کی خوشی کیا ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے اللہ کی خوشی کس میں ہے۔ اور جس چیز میں مومن کو اللہ کی خوشی نظر آتی ہے، اس کام کو کرنے میں اس کو کوئی مشکل نظر نہیں آتی۔ تو یہ کون سا کردار ہے؟ یہ بااصول کردار ہے۔ یہ دین پر قائم رہنا ہے، ہر قیمت پر دین کو اختیار کرنا ہے۔ وہ دین کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے، مسلمان تو ہے وہ، بس اتنا ہی دین پر عمل کرتا ہے جتنے میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، جو کنونس کا دین ہے، جس میں اس کی مقبولیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور دوسرا قربانی کا دین۔ یہاں قربانی کے دین والے کی بات ہو رہی ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا اپنی رضا پر مقدم کر لینی چاہیے۔ مقدم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آگے رکھ دینی چاہیے اللہ کی مرضی۔ ایک میری چاہت، ایک تیری چاہت، یعنی ایک وہ ہے جو ہمیں پسند ہے، ایک وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو بندہ مومن اپنی چاہت کو پیچھے رکھتا ہے اور اللہ کی چاہت کو آگے رکھتا ہے۔ ایسے بندے کو الٹیمیٹلی کیا ملتا ہے؟ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ کی چاہت نصیب ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا کہ بتا تیری رضا کیا ہے، اب تو کیا چاہتا ہے تو بتا، اور اس کو کیا دے گا؟ بے حساب۔ مومن کا اخلاق ہمیشہ بلند ہی ہوتا ہے، وہ لوگوں کے رویے کے تابع نہیں ہوتا کہ وہ اچھا کریں گے تو اچھا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، کہ کوئی اٹیک کرتا بھی ہے تو احسن طریقہ اختیار کرو۔ اس میں بھی دین کی کامیابی ہے، کیونکہ انسان اس لیول سے نیچے آتا ہے تو انسان تو بچ جاتا ہے مگر پھر دین بدنام ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سب کو خطاب ہے، مردوں عورتوں سب کو۔ کیا کرو؟ ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافتاً، مکمل طور پر، سارے کے سارے۔ کتنا جانا ہے؟ پورے کا پورا، مصلحتیں چھوڑ کر جو کہا جا رہا ہے اسے اپنا لو، اور کیا نہ کرو؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے قدموں کی طرف نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کسی اور چیز کا حکم دیتا ہے، وہ تم کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو گویا برائی اور بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دو۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، کیونکہ وہ ہڈن اینیمی نہیں ہے، اوپن ہے، کھلا ہے، کیونکہ اس نے ریفیوز کیا تھا آدم علیہ السلام کے آگے جھکنے سے، اس نے کھلم کھلا ریفیوز کیا تھا۔ پھر بھی تم کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ تمہاری خیر خواہی کے کام کبھی نہیں کرے گا، وہ تمہارے لیے کبھی بھی مخلص نہیں ہوگا، لہٰذا تم اس کی بات نہ مانو۔ کچھ کام ایسے ہیں جو قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں، جو شیطان کا عمل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال کو شیطان کا عمل بتایا، مثلا قرآن سے سوء فحشاء کی بات پتہ چلتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا کام ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا یہ شیطانی عمل ہے، اور بائیں ہاتھ سے لینا اور دینا، یعنی کسی کو کوئی چیز لینی یا دینی ہے، اس میں بھی کیا کرو؟ احتیاط کرو، دایاں ہاتھ استعمال کرو۔ اس طرح نماز میں اتفاق، یعنی شیطان اچکتا ہے، اس میں سے اپنا حصہ لے لیتا ہے۔ اتفاق کیا ہوتی ہیں؟ ادھر ادھر دیکھ لینا، یعنی نماز میں کہاں دیکھنا چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر۔
اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آگے والی صف کی طرف دیکھنا، کیونکہ سجدے کی جگہ جماعت میں نظر نہیں آتی۔ اسی طرح آپ آسمان کی طرف یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یعنی دوسری طرف متوجہ ہونا، یہ بھی شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ہماری زندگی کامل اطاعت کی زندگی ہونی چاہیے۔ سلمہ سے مراد کیا ہے؟ اطاعت، فرما برداری، ظاہری بھی اور باطنی بھی، اور شیطانی کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شیطان کے طریقوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔